السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جلد سے جلد اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ راز ہے اور کچھ کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ ان کاموں کو آپ اگر اچھے سے انجام دیتے ہیں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتا رہا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ جلد سے جلد کامیاب ہونے کے لیے حج کرنا، حج میں دل کھول کر کے خرچ کیجیے، کیونکہ اللہ ہر طرف سے قربانی ہی مانگتا ہے، قربانی قربانی قربانی۔ آپ حج میں اللہ کے راہ میں پیسے کو قربان کیجیے۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں اس میں بھی دل کھول کر کے خرچ کیجیے۔ آپ بقرعید میں قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو دل کھول کے خرچ کیجیے۔ ان سب چیزوں میں آپ پیچھے مت ہٹیے۔ زکوٰۃ دینے میں، فطرہ دینے میں اور اپنے پریوار کو خوش رکھنے میں، کیونکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ کو ان رقم کو جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، ان کو خرچ کرنا ہے، تب آپ کو اور بھی آئے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، جتنا رقم کو آپ دبا کے رکھیں گے اتنی کمائی آپ کی کم ہو جائے گی، جتنے رقم کو آپ خرچ کرتے رہیں گے اتنی رقم آنے کی دماغ آتی رہے گی۔ اپنی ماں کو خوش رکھنا ہے، اپنی بہنوں کو خوش رکھنا ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، غریب بیٹی کی شادی میں خرچ دینا ہے۔ جو آپ کے پاس میں رقم ہے اس کے حساب سے آپ کو اس کی شادی میں مدد کرنا ہے۔ جو غریب یتیم بچی ہو آپ کو نظر میں ہے تو اس کی مدد کیجیے۔ کوئی بیوہ مجبور ہے، اس کے کافی بچے ہیں، اس کے گھر میں راشن پانی کی انتظام کیجیے۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس رقم ہے اور آپ رقم کو خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اسے دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ اپنے بھائیوں میں خرچ کر رہے ہیں، نہ اپنی بہنوں میں خرچ کر رہے ہیں، نہ اپنے پریوار میں آپ خرچ کر رہے ہیں، اور آپ نے پیسے کو دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آپ کے پاس میں جو کیپٹل پیسہ ہوتا ہے جمع، اور جو سونا آپ کے گھر میں ہوتا ہے، اسی کے اوپر میں زکوٰۃ نکلتا ہے۔ لوگ زکوٰۃ نہ دینا پڑے یا بہت کم دینا پڑے کیا کرتے ہیں کہ پیسے کو پھنسا دیتے ہیں۔ پیسے کو پھنسا دیتے ہیں، گھر لے لیے جس سے کہ ان کو اب زکوٰۃ کم دینا پڑے گا۔ ارے بھائی، اگر آپ کے پاس میں رقم ہے اور وہ رقم کے ذریعے سے زکوٰۃ نکلتی ہے اور کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے تو کیا خراب ہے؟ آپ جتنا زیادہ لوگوں کو اپنے اس کمائی ہوئی رقم سے آپ جتنا لوگوں کو بانٹیں گے، اللہ اس سے زیادہ آپ کو دے گا۔ اسی لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں اور لوگوں کو بانٹتا ہوں۔ دینے والا اللہ ہے اور میں ان سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے پورا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے میں لوگوں سے کو پورا کرتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اتنا ہی دینا ہے۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہیں سے بھی آپ کے کاروبار میں نقصان نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ جب آپ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا اسماعیل دیا، پھر بھی اللہ کا حکم ہونے کے بعد انہوں نے اس بچے کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، قربان کیا۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کو اس چیز کو خوش کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کے لیے پہاڑ پہ لے کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کی قربانی ہو، دمبے کی قربانی ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے جنت سے دمبا لے کے آیا اور اس کی قربانی ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ جتنا بھی اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور آنے والے کل میں غریبی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ راہ میں لگے رہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی انہوں نے ارکان کو ادا کیا ہے، اس ارکان کو اپنی زندگی میں اتاریے، اور آپ اپنے گھر میں عورتوں کا اجتماع اور عالمہ بنانے کے پیچھے میں زور دیجیے، اور ساتھ میں آپ بھی اللہ راہ میں لگیے اور اچھی جگہ پہ آپ بیٹھیے اور دین کی روشنی اپنے اندر لیجیے۔
جہاں بھی تقریر ہوتا ہے، جہاں بھی تقریر ہوتا ہے، اس تقریر کو اپنے پاس لیجئے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔